ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہذیب ٹی وی کی خصوصی پیشکش قصے انبیاء کرام میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان عارف حسن۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اور انہی کا قصہ جاری اور ساری ہے، اور آپ نے جانا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کس طرح سے عزیز مصر کے محل میں پہنچے، وہیں پر وہ پروان چڑھنے لگے، وہیں پر ان کی پرورش ہوئی، اور وہیں پر وہ اپنی جوانی کی دہلیز پر جب پہنچتے ہیں تو کیا اہم واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، آئیے جانتے ہیں شفت یاسمین سے۔ شکریہ عارف حسن۔ جی ناظرین، تو آج حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو آگے کی جانب لے چلتے ہیں۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ نے جانا تھا کہ کس طرح جو وہاں کا قافلہ تھا، قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں سے نکالا اور ان کے خوشی کے مارے ان کی زبان سے نکلا کہ ارے بڑی خوشخبری ہے کہ یہ تو ایک غلام ہے، ایک لڑکا ہے، اور چونکہ آپ بہت خوبصورت تھے تو وہ لے کر آپ کو بازار مصر میں آتے ہیں اور کچھ دراہم کے بدلے، کچھ درہموں کے بدلے آپ کو فروخت کر دیتے ہیں۔ تو تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ شاید آپ کو 20 درہم کے عوض انہوں نے فروخت کر دیا۔ عزیز مصر جس کا نام فوتیفار تھا وہ بازار میں تھا اور اس نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور لے کر اپنے گھر آیا، اپنی بیوی سے زلیخا سے کہا کہ یہ ایک نوجوان ہے، ایک غلام ہے جو میں لے کر آیا ہوں، اس کو بہت اچھی طرح پالنا پرورش کرنا، اس کی ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، چونکہ اس کی کوئی اولاد تھی نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، یا ہو سکتا ہے یہ آگے چل کر ہمارے لیے نفع مند ہو، سود مند ثابت ہو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں، اس کے دربار میں رہنے لگتے، پرورش پانے لگتے ہیں، اور اس کے محل میں آپ کی تربیت بھی ہوتی ہے، پرورش ناز و نعمت سے ہوتی ہے، بلکہ ایک طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ آپ تمام معاملات کو اپنی نگرانی میں، اپنے زیر انتظام لے لیتے ہیں۔ اور وہ لڑکا جو نوعمری سے جوانی کی سرحد میں داخل ہوتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اس انداز میں بھی ہوتا ہے کہ آپ بے انتہا خوبصورت تو تھے ہی، جوانی کی سرحد میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ کا حسن و جمال اپنے بام عروج کو پہنچ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ جب میں معراج کے موقع پر تمام انبیاء سے ملا تو میں نے یوسف علیہ السلام کو بھی دیکھا، اور وہ اتنے خوبصورت تھے کہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں آدھا حسن جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا، اور باقی جو ہے وہ تمام لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے بانٹا، تقسیم کیا۔ اسی طرح جو خواتین ہیں ان میں حضرت حوا علیہ السلام بے انتہا حسین و جمیل تھیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے، اور جیسے وہ جوانی میں داخل ہوتے ہیں تو یہ حسن و شباب اور وجاہت اپنے عروج کو پہنچتا ہے، اور ایسے میں جو عزیز مصر کی بیوی تھی وہ چونکہ دن اور رات کا ساتھ تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کئی سال گزارے تھے، تو اس حسن و جمال نے اس کے دل میں کچھ غلط خیالات، غلط جذبات کو پیدا کر دیا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر عاشق ہوتی چلی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت اس کے دل میں گھر کرتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وصل کی طالب ہوئی۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے، اور آپ یہ دیکھیں کہ نبی بھی کیسے، جو کہ نبی کے بیٹے تھے، نبی کے پوتے تھے، اور ایک نبی کے پڑ پوتے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام، آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو ایک ایسے شخص جو کئی واسطوں سے انبیاء کی اولاد ہوں، وہ غلط کاری یا غلط راستے پر کیسے قدم رکھ سکتے ہیں؟ لیکن زلیخا جو تھی وہ اپنے دل پر قابو نہیں رکھ پا رہی تھی، اور آہستہ آہستہ یہ منفی جذبات، عشق کا یہ جذبہ اس کے دل میں پروان چڑھتا جاتا ہے، اور ایک تناور درخت کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ تو وہ ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی خادمہ کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے محل کے اس گوشے کی جانب بلاتی ہے جو خاص اس کا حجرہ تھا، انتہائی خوبصورت لباس زیب تن کرتی ہے، خود کو سجاتی اور سنوارتی ہے، اور اپنی خادمہ سے کہتی ہے کہ یوسف کو جا کر کے پیغام بھیجو کہ میں نے اسے طلب کیا ہے اپنے حجرہ خاص میں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب اس خادمہ کے ساتھ اس گوشے کی جانب بڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہاں 7 دروازے تھے، اور جب آپ ایک دروازے سے آگے بڑھتے ہیں تو خادمہ اس دروازے کو مقفل کر دیتی ہے، پھر آپ جب دوسرے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں وہ اس کو بھی تالا لگا دیتی ہے، تیسرے میں داخل ہوتے ہیں وہاں بھی یہی عمل ہوتا ہے، یہاں تک کہ 7 دروازے مقفل کر دیے جاتے ہیں۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام چونک کر پیچھے دیکھا کرتے تھے، لیکن آپ نے
کبھی دریافت نہیں کیا کہ یہ کام تم کیوں کر رہی ہو. شاید آپ کو آنے والے حالات اور واقعات کا کچھ خدشہ یا اندیشہ دل میں تھا، پھر بھی آپ اللہ تعالیٰ کے ذات پر کامل یقین اور اپنی تربیت اور اپنی نبوت و فراست کے بلبوتے پر آپ قدم آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ آپ کی جو مالکہ تھی، اس کا حکم تھا. تو آپ جب اس کے حجرے میں جاتے ہیں تو وہاں پر وہ اشارہ کرتی ہے خادمہ کو، اور خادمہ وہاں سے چلی جاتی ہے. اب اس کمرے میں، اس حجرے میں رہ جاتے ہیں صرف حضرت یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کی بیوی. یہاں کیا ہوتا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے اگلے ایپیسوڈ میں. بہت شکریہ شوفتہ. تو ناظرین، قصے انبیاء کرام میں آج اتنا ہی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.